اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور آپ سب بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو آپ کے مقاصد ہیں، نیک مقاصد ہیں، اللہ پاک آپ کو ان میں کامیاب کرے۔ ہمارا چیپٹر نمبر 4 چل رہا ہے جیسے کہ صحت کا، اور اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے نظام انہضام، ڈائجسٹو سسٹم، کھانا ہضم کرنے کا نظام۔ جب کھانا کھایا جاتا ہے، خوراک کا لقمہ منہ میں ڈالا جاتا ہے، منہ میں پھر گلے سے گزرتا ہے، حلق سے گزرتا ہے، خوراک کی نالی میں جاتا ہے، پھر سٹمک میں، اس کے بعد بڑی آنت میں، پھر چھوٹی آنت، کانی آنت، سیدھی آنت میں، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جگر، پتا، لبلبا، یہ ساری چیزیں بھی جو آرگنز ہیں ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اس کھانے کو ہضم کرنے تک کے اندر۔ اور اس کے بعد جو غذائیت اس کی بنتی ہے وہ خون میں جذب ہو کر جزو بدن بن جاتی ہے، جس سے ہمیں طاقت اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم جہاں سے شروع کریں گے وہ ہے غذا ہضم ہونے کے مدارج یا مراحل، سٹیجز آف فوڈ ڈائجیشن۔ عمل انہضام بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ میکانیکی عمل ہے، میکینیکل پروسیس ہے، اور اس کے بعد ہے کیمیکل پروسیس یعنی کہ کیمیائی عمل۔ جو میکینیکل پروسیس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جس وقت غذا کو منہ میں ڈالنا، پھر اسے دانتوں سے کاٹنا، پھاڑنا، پیسنا، زبان سے اس کو منہ کے اندر گھبانا اور حلق میں اتارنا جو ہے یہ میکینیکل عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 پہ ہے ہمارا کیمیکل پروسیس۔ میکینیکل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فار ایگزامپل کسی چیز کو پکڑتے ہیں یا اس کو کسی چکی میں ڈال دیں یا کسی چیز کا اس کے اندر انڈیلنا، جیسے آئل کا یا پیٹرول کا بائک میں یا گاڑی میں ڈالنا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ ہے اس کا میکینیکل عمل ہے جس میں صرف اس کی دیکھا جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اس کا جو کیمیکل پروسیس ہے اس میں کیا ہوگا، جیسے کہ کیمسٹری سے ہے، کیمیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے جو پارٹس ہیں وہ اب آگے کام کریں گے، اور کہاں پہ کس چیز کی کتنی ریشو بنے گی یا چاہیے وہ مکمل ہوگے۔ کیمیکل پروسیس ہے خوراک کو چبانے کے دوران، اس میں لعاب دہن کی غدود کی رطوبت جو ہے سلائیوا شامل ہوتی ہے، اور وہاں سے لے کر معدے اور آنتوں میں مختلف رطوبتوں کے شامل ہونے اور کیمیائی تبدیلیوں سے اسے قابل ہضم بنانے کے مراحل کو کیمیائی عمل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے غذا ہضم ہونے کے مراحل۔ تفصیل کیا ہے اس کی؟ نمبر 1 غذا کا چبانا، میسٹیکیشن ہے۔ نمبر 2 غذا میں لعاب دہن کا شامل ہونا، انسلائیویشن۔ نمبر 3 غذا کا نگلنا، سویلوئنگ۔ نمبر 4 معدے میں غذا کا کیموس بننا، کیمیفیکیشن۔ نمبر 5 غذا کا کیلوس میں تبدیل ہونا، کیلیفیکیشن۔ نمبر 6 ہضم ہو کر غذا کا خون میں شامل ہونا، عمل انجذاب، ابسورپشن۔ نمبر 7 اخراج فضلہ، ایکسکریشن۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1 غذا کا چبانا۔ جب ہم نوالے کی صورت میں غذا منہ میں ڈالتے ہیں تو دانت غذا کو کاٹ پھاڑ اور خوب پیس کر بالکل باریک کر دیتے ہیں، کیونکہ خوراک جس قدر زیادہ باریک ہوتی ہے اس قدر جلدی معدے اور آنتوں میں ہضم ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے غذا میں لعاب دہن کا شامل ہونا، انسلائیویشن۔ غذا چبانے کے دوران منہ کے اندر لعاب دہن کے جو غدود ہیں، سلائیوری گلینڈز، ایک رطوبت سلائیوا نکال کر غذا میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کہ اس رطوبت کے اندر ایک ٹائلین نامی خمیر ہوتا ہے جو ناقابل حل نشاستے کو
قابل حل شکر یعنی کہ مالٹوز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب یہ جو شکر ہے جو نشاستہ ہے کاربوہائیڈریٹ، یہ ڈائریکٹ نہیں آگے جاتی یا ہضم ہوتی، اس کی شکل پہلے تبدیل ہوتی ہے اور وہ کس میں ہوگی؟ مالٹوز میں۔ اس سارے عمل کو انسلیویشن کہتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے ہمارے پاس غذا کا نگلنا، سویلوئنگز۔ غذا کو چبانے کے بعد حلق میں نگلنے کا مرحلہ آتا ہے۔ حلق میں 7 سوراخ کھلتے ہیں، ان میں سے ایک سوراخ خوراک کی نالی اور ایک سانس کی نالی کا بھی ہوتا ہے۔ غذا نگلتے وقت دونوں سوراخ حرکت میں آتے ہیں۔ جب ہم غذا نگلتے ہیں تو پتے کی شکل کا کری ہڈی سے بنا ہوا ایک ڈھکنا جسے ایپیگلوٹس کہتے ہیں وہ سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے اور اس طرح خوراک کے اوپر سے گزر کر خوراک کی نالی میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر خوراک کی نالی کے جو عضلات ہیں وہ سکڑتے ہیں جس سے غذا معدے میں پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے معدے میں غذا کا کیمبس بننا، کیمیفیکیشن۔ جب غذا معدے میں پہنچ جاتی ہے تو عمل انہضام اب شروع ہو جاتا ہے۔ معدے کی جو تیسری یعنی کہ آخری تہہ ہے موکس میمبرین کے غدود ایک رطوبت خارج کرتے ہیں جس سے عرق معدہ گیسٹرک جوس کہتے ہیں۔ معدے کے اندر عرق معدہ غذا میں شامل ہونے سے غذا پر جو لعاب دہن کا اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور عرق معدہ میں مندرجہ ذیل 2 خمیر ہوتے ہیں۔ ایک ہے رینن، یہ خمیر دودھ کو جمنے میں مدد دیتا ہے اور دودھ کے اندر پروٹین کو قابل ہضم بناتا ہے۔ دوسرا ہے پیپسین، اس خمیر میں تیزابی خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پروٹین کو پیپٹونز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ خمیر انزائمز معدے کے اندر غذا کو تقریباً 3 گھنٹے کے دوران نیم ہضم کر دیتے ہیں۔ اس نیم ہضم غذا کو کیموس کہتے ہیں۔ معدے کے اندر چکنائی اور نشاستہ دار غذا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کہاں پہ؟ معدے کے اندر چکنائی اور نشاستہ دار جو غذا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ نمبر 5 پہ ہے غذا کا کیلوس میں تبدیل ہونا، کیلیفیکیشن۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد خوراک معدے سے نکل کر پائلورک اینڈ کے راستے چھوٹی آنت کے پہلے حصے ڈوڈینیم میں پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پر جگر اور لبلبے سے رطوبتیں نکل کر غذا میں شامل ہوتی ہیں۔ جگر کی رطوبت جو ہے اسے صفرا بلائی غذا میں شامل جراثیموں کو ہلاک کرتا ہے۔ چکنائی کو قابل ہضم بناتا ہے۔ کیا؟ صفرا کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ جگر کی رطوبت ہے۔ لبلبے کی رطوبت ہے پینکریاٹک جوس جو کہ شفاف اور بے رنگ ہوتی ہے۔ اس میں بھی مندرجہ ذیل اب 2 انزائمز یعنی کہ انہیں خمیر بولتے ہیں، انزائمز بولتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ٹرپسن، یہ خمیر پروٹین کو پیپٹونز میں تبدیل کرتا ہے۔ لائپیز ہے، یہ خمیر چکنائی کو حل کر کے قابل ہضم بناتا ہے اور فیٹی ایسڈز کو گلیسرین میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایمیلوپسن، یہ خمیر نشاستے کو شکر میں تبدیل کرنے کے کام آتا ہے۔ یہ تمام خمیر غذا میں شامل ہو کر خوراک کو دودھ یا رنگ کے قوام میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو مٹیریل یا پیسٹ بن جاتا ہے جسے کیلوس کیلی کہتے ہیں۔ اور نمبر 6 پہ ہے چھوٹی آنت میں غذا کے ہضم ہونے کا عمل۔ غذا کیلوس میں تبدیل ہو کر ڈوڈینیم سے چھوٹی آنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں سے اس میں چھوٹی آنت کی رطوبت انٹسٹائنل جوس شامل ہوتا ہے۔ اس رطوبت میں مندرجہ ذیل 2 خمیر ہوتے ہیں، مالٹوز اور اریپسن۔ اب یہ مالٹوز کیا کرتا ہے؟ یہ شکر کو گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے اور اریپسن کیا کرتا ہے؟ یہ پیپٹونز کو امائنو ایسڈ میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی انورٹز، یہ خمیر بھی عام شکر کو گلوکوز میں ہی تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے لیکٹیز، یہ خمیر دودھ کو انگوری شکل میں تبدیل کرتا ہے۔
اس کے بعد ہے انٹرکائنس، انٹراوکائنیز، اس کے بعد ہے انٹراوکائنیز۔ یہ خمیر لبلبے کی رطوبت کے جو فعل میں تیزی پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے عمل انجذاب، ابسورپشن، جذب ہونے کا عمل۔ چھوٹی آنت میں جب تمام خمیر جو ہیں غذا کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو غذا کے ہضم ہونے کا عمل بالکل مکمل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی آنت، چھوٹی آنت کے اندرونی تہہ میں بے شمار چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں جو ولائی کہلاتے ہیں۔ ہر ابھار کے درمیان ایک باریک نالی ہوتی ہے۔ یہ نالی ہضم شدہ غذا کو جذب کر کے ایک بڑی لمفائی تھوراسک ڈکٹ میں پہنچا دیتی ہے، جہاں سے ہضم شدہ غذا خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے اخراج فضلہ، ایکسکریشن، ہضم شدہ غذا کا کارآمد حصہ خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہضم شدہ غذا کا کارآمد حصہ خون میں شامل ہو جاتا ہے اور جو بیکار حصہ بڑی آنت میں پہنچ جاتا ہے۔ بڑی آنت میں سے بھی غذا کا کچھ حصہ اور پانی جذب ہوتا ہے، باقی مواد فضلے کی صورت میں مقعد اینس کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، غذا ہضم ہونے کے مدارج یا مراحل۔ نظامی نظام، ڈائجسٹو سسٹم، تھوڑا سا اس کا ریویو کر لیتے ہیں۔ وہ نظام جس کے تحت خوراک ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے نظامی نظام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں حصہ لینے والے اعضاء ہیں منہ، زبان، دانت، ہاضمے کی نالی، حلق، خوراک کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت، کانی آنت، سیدھی آنت، جگر، پتا اور لبلبہ۔ یہ 7 جو چیزیں ہیں، 7 آرگن ہیں، وہ اس کے اعضاء جو ہیں اس کے نظام میں حصہ لیتے ہیں۔ منہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ زبان، دانت، اس کے بعد حلق، خوراک کی نالی، حلق جیسے کہ کیف نما ہے، 7 سوراخ کھلتے ہیں، 2 ناک، 2 کان اور ایک سانس کی نالی کا، خوراک کی نالی کا۔ ایپیگلوٹس ڈھکنا ہر وقت اس کے اوپر رہتا ہے۔ اس کے بعد سٹمک ہے جو آپ شکم کے نیچے واقع ہوتا ہے، عضلاتی عضو ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے 3 تہہ ہیں اس کی، اندرونی تہہ، بیرونی تہہ۔ چھوٹی آنت ہے، ابتدائی حصہ ہے، درمیانہ حصہ۔ ابتدائی حصہ جو ہے ڈوڈینیم ہے، درمیانہ جوجینیم ہے اور آخری حصہ ایلیم ہے۔ اس کے بعد بڑی آنت ہے، کانی آنت، سیدھی آنت، جگر ہے۔ جگر سے کیا نکلتا ہے؟ جو رطوبت نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سفرہ کہتے ہیں۔ پتا ہے، گال بلیڈر، یہ سبز رنگ کی ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے جو کہ چکنائی کو قابل ہضم بناتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے لبلبہ، پینکریز، یہ نشاستے اور چکنائی اور لحمیات کو قابل ہضم بناتے ہیں۔ غذا کے مدارج، میکینیکل پروسیس، کیمیکل پروسیس، غذا کا چبانا، لعاب دہن کا شامل ہونا، غذا کا نگلنا، غذا کا کیموس بننا، غذا کا کیلوس میں تبدیل ہونا، چھوٹی آنت میں جا کر اس کا ہضم ہونا، اور عمل انجذاب، اخراج فضلہ۔ آج تک کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اس کو بغور اور بخوبی پڑھیے گا، اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ جہاں پہ آپ کا جو بھی کوشچن ہو آپ کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔